پھر فرمایا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور نہ تم مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو زنا پر. بغاء کا معنی یہاں زنا، بغی سے سرکشی. کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنی باندیوں کو، لونڈیوں کو اس پیشے پر مجبور کرتا، جیسے پراسٹیٹیوٹس ہوتی. تو اسی طرح اس کی جو غلام تھیں عورتیں، جن میں سے بعض کے نام بھی بتائے جاتے ہیں، معاذہ، مسیکہ وغیرہ، تو وہ ان سے پیشہ کرانا چاہتا تھا کہ دوسرے مرد ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو پے کریں، اور وہ جو مال کمائے اس طریقے سے وہ اس کو لا کر دیں. یعنی اس نے یہ حرام کاری کا جو پیشہ ہے بطور بزنس شروع کر رکھا تھا. تو وہ آپ کے پاس شکایت لے کر آئیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی لونڈیوں کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، انہیں مجبور نہیں کر سکتے. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پرہیزگاری چاہتی ہیں، تحسن چاہتی ہیں، پاک دامنی چاہتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ پاک دامن نہیں رہنا چاہتی تو پھر تم انہیں اجازت دے دو. معنی کیا ہے کہ خصوصی طور پر وہ عورت جو تحسن یا پاک دامنی چاہتی ہے ان کے اس جذبات کا خیال رکھا جائے. جیسے یہ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی تھی تو آپ نے کیا فرمایا کہ ان کو اس کام کے لیے مجبور نہ کیا جائے. یہ اس خاص کانٹیکسٹ میں بات ہے. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان یا مال و متاع اکٹھا کر سکو، حاصل کر سکو. اس کو عرض الحیات الدنیا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دنیا میں انسان ناجائز طریقوں سے جو بھی آمدنی حاصل کرتا ہے وہ بہرحال بہت تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے انسان جو بھی مال حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ بہت کم ہے، اور نافرمانی کی سزا بہت بڑی ہے، چاہے یہ ذریعہ ہو چاہے کوئی اور ذریعہ ہو. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو انہیں مجبور کرے گا کس بات پر؟ یعنی زنا بالجبری کی ایک قسم ہو گئی، بدکاری کرنے پر. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ ان کے اکراہ کے بعد یعنی ان کے مجبور کرنے کے بعد ان کے لیے غفور الرحیم ہے. پھر اس کا گناہ ان عورتوں پر نہیں ہوگا، ان کے مالکوں پر ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اتنا مجبور کر دے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے تو ایسی صورت میں پھر اس کا ذمہ دار شوہر ہی ہوگا. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کا ضمیر کرے گا، آپ کا دل کرے گا. تو اس دور میں ہوتا کیا تھا؟ سب سے پہلے یعنی غلام عورتوں سے یہ پیشہ کروایا جاتا. اس کی آمدنی کون رکھتا؟ یعنی زنا کی اجرت کون رکھتا؟ مالک رکھتا. ایک حدیث کی روح سے یہ اجرت حرام تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی آمدنیوں کو حرام قرار دیا، ناپاک قرار دیا. نمبر 1 ثمن الکلب، کتے کی آمدنی، فرمایا خبیث خبیث ہے. مہر البغی، بغی یعنی زنا کی آمدنی، یہ بھی خبیث ہے. وکسب الحجام، اور پچنے لگوانے کی آمدنی بھی خبیث ہے، ناپسندیدہ. پچنے لگوانا، کپنگ، خبیث ہے، پسندیدہ نہیں. یعنی اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے، آمدنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. کتے کی آمدنی، جی کتے بیچتے ہیں نا لوگ پال پال کے. اچھا اب اس وقت یہ چیپٹر نہیں ہے، مجھے سبق پورا کرنا ہے. چلیے آپ اس کو چھوڑ بھی دیجئے تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی دنیا کا مال کمانے کے لیے. اس زمانے میں ایک تو زنا کی اجرت ہوتی تھی، نمبر 2 بچے کی بھی قیمت ہوتی تھی. یعنی ہوتا یہ تھا کہ وہ عورت جو بچہ پیدا کرتی وہ مالک کو دے دیتی تھی، مالک اس کو آگے بیچ دیتا تھا. عموماً ایسے بچے 100 اونٹ کے بدلے بکتے تھے. تو وہ اونٹ کس کے ہوتے تھے؟ پھر مالک کے ہوتے تھے، کیونکہ غلام کی تو کوئی ملکیت ہوتی ہی نہیں. غلام کی تو جو آمدنی ہوگی وہ مالک کے پاس چلی جائے گی. تو اس طرح ان لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی، تو اس سے منع کیا گیا. ہاں جو مجبور کیے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا و نسیان اور ایسے کام جو جبرن کرائے گئے ہوں معاف ہیں. ٹھیک ہے، بھول کے کوئی کام ہو گیا معاف ہے، اچانک کوئی غلطی ہو گئی
معاف ہے. اور ایسا کام جو آپ نہیں کرنا چاہتے اور جبرن آپ سے کروایا جا رہا ہے اس کا گناہ آپ پر نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آپ نہیں کرنا چاہتے غلط کام لیکن آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں, کوئی چارہ ہی نہیں, کوئی راستہ ہی نہیں, اور اگر راستہ ہے تو اس سے بڑی خرابی کا. تو اس صورت میں جب دو برائیاں سامنے آئیں تو چھوٹی پر اکتفا کیا جائے. ٹھیک ہے. احون البلیتین یہ بھی ایک ٹرم ہے. کیا احون کا مطلب ہوتا ہے آسان, بلیتین دو بلاؤں میں سے, یعنی آپ کے پاس تھرڈ آپشن کوئی نہیں ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ شوہر کی بات مان لیں, اور دوسری کیا ہے, گھر چھوڑ دیں. کس میں خرابی زیادہ ہے؟ گھر چھوڑنے میں, کیونکہ نکاح کے بغیر آپ کے لیے اور چیلنجز بہت ہیں. طلاق کا سٹگما جس کو لگ جاتا ہے اس کے لیے اور بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. بچے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں اور بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. تو ایسی صورت میں کہ جب ایک عورت کا حجاب صرف طلاق کی قیمت پر ہی ہو تو اس صورت میں پھر وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ طلاق کے بعد کے مسائل کیا ہیں اور اس مجبوری کے ساتھ رہنے میں کیا مشکل ہے, یعنی پھر کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. لیکن شوہر کا بہانہ کر کے اپنی مرضی کرنا یا کسی قسم کی کوئی اسٹرگل نہ کرنا اور کوئی کوشش کرنا ہی نہ اور سارا الزام دوسرے پہ ڈال دینا, یہ پھر اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف واضح روشن آیات نازل کر دی, احکام اور حدود بتا دیے. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا, اور ان لوگوں کی مثال جو اس سے پہلے گزر چکے. کون گزرے؟ کن کی مثالیں؟ جی یوسف علیہ السلام کا واقعہ, حضرت عائشہ کا واقعہ. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور نصیحت ہے متقین کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف احکام نہیں اتارے, واقعات بھی بتائے کہ دیکھو ان مواقع پر انہوں نے کیا رستہ اور کیا طرز عمل اختیار کیا. یہ احکامات ایسے نہیں جو کسی کی سمجھ سے بالا ہوں کہ کوئی کہے کہ میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے, کیونکہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے. آیات مبینات ہیں, اور صرف آیات نہیں بلکہ مثالیں بھی ہیں کہ پہلے لوگوں نے کیا کیا تھا. جب آپ ایسا کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو احکامات کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پچھلے انبیاء, صحابیات, ان کے واقعات کو بھی دیکھیں کہ جب ان پر ایسی سچویشنز آئیں تو انہوں نے کیا کیا. آپ کے سامنے حضرت آسیہ کا واقعہ بھی ہے. حضرت آسیہ کی مثال میں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ فرعون کے ساتھ رہی آخر تک لیکن ایمان پر قائم رہی. فرعون نے ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے ان کو تکلیفیں بھی دی. کیسی کیسی تکلیفیں؟ حضرت آسیہ نے, عام عورتوں کو تو شاید کوئی ایک تھپڑ پڑ جائے یا کوئی چند چیزیں, لیکن فرعون ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیتا تھا, لیکن پھر بھی وہ کہتی تھی کہ نہیں میں ایک اللہ کو مانتی ہوں. جسمانی اذیتیں بھی صحیح. اسی طرح اور صحابیات کی مثالیں بھی سامنے ہیں. بعض اوقات دین پر عمل کرنا بہت سی قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے, بہت سی مشکلات انسان کو سہنی پڑتی ہیں, اور ہر ایک کی مشکل اور ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیات تو آ گئی, پہلے لوگوں کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ دین بچانے کے لیے, دین پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, تو اصل چیز پھر کیا ہے؟ تقویٰ. جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کو سمجھ آ جائے گی بات, اس کو موعظت ہو جائے گی. اور اگر خدا کا ڈر نہیں پھر کوئی بھی چیز اپنی صحیح جگہ رہ نہیں سکتی. کسی نے سوال کیا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین جلباب اینڈ خمار. خمار دوپٹے کو کہتے ہیں اور جلباب چادر کو کہتے ہیں. واٹس دا ڈفرنس بٹوین چادر اینڈ دوپٹہ؟ از دیر اینی ڈفرنس؟ دوپٹہ جیسے اسکارف ہے آپ کا, چھوٹا ہوتا ہے, اور جلباب بڑی ہوتی ہے. جلباب کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ پاؤں تک. جیسے حضرت ام سلمہ جو تھی, انہوں نے جب چادر پہنی تو آپ نے کہا اور لمبا کرو اور کرو, تو وہ زمین پہ لگنے لگی,
تو انہوں نے کہا کہ کچھ نجاست لگ جائے گی، تو آپ نے فرمایا جو بعد کی زمین آئے گی اس کو صاف کر دے گی. یہ مٹی جو ہے ان چیزوں کو صاف بھی کر دیتی. تو جب آپ چادر لیں یا گاؤن پہنے تو اس میں آپ کی پنڈلیاں وغیرہ جو ہیں یا ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں خواتین بعض اوقات اس طرح کی شلوار نہیں پہنتی تھے. اگر آپ نے ایسی شلوار پہنی ہوئی تو وہ نیچے لازماً ایڑیاں ٹخنے جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم گاؤن پہن لیتے ہیں اور اوپر اسکارف لے لیتے ہیں، اور بعض لوگ اسکارف کو اندر کر لیتے ہیں. تو اسکارف کو اندر نہیں رکھیے، اسکارف کو باہر رکھیے تاکہ کیا ڈھک سکے، سینے کے اوپر ڈھک. بعض کی مشکل یہ کو کہتے ہیں کہ پھر جلباب کو دوپٹے کے اوپر رکھیں یا باہر رکھیں. تو اگر آپ اوپر رکھ رہے ہیں، جیسے سعودی خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اندر سے خمار لے کے پھر ایک گاؤن اس طرح کا پہنتی ہے کہ جو سر سے نیچے تک سیدھا جاتا ہے. ایک صورت یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ گھر کا دوپٹہ نہیں لے رہے بلکہ گاؤن اور اسکارف کو الگ الگ کر لیا ہے، تو وہ جو اسکارف ہے وہ بیسیکلی جلباب ہی کا حصہ ہے جس کو سہولت کے لیے آپ نے الگ کیا ہے. لیکن اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا گاؤن قمیص کی شکل میں پھر بالکل ٹائٹ الگ نظر آ رہا ہو. واضح؟ یا ابھی بھی کوئی خلش ہے؟ کل کے لیے پھر آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت، اور سوچئے کہ کیسے کیسے کہاں کہاں. اب کوئی آخری بات آپ کہنا چاہیں ضرور کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چیز اس پہ زیادہ اسٹریس نہیں ہوا، نگاہوں کی بھی حفاظت کی بہت بات ہوئی ہے، آواز لہجہ سب کچھ پاؤں سب. ایک چیز ہے خیالات کی حفاظت، جو کہ میرے دل میں بار بار یہی بات آئی تھی کہ ہم ہر چیز کی حفاظت کر لیتے ہیں اور ان خیالات کی حفاظت نہیں کرتے. اور امیجنیشن میں جیسے فکشن کا اتنا زیادہ بھرمار ہو رہی ہے ہر جگہ سے. فکشن سے میری مراد ہے جھوٹی سچی کہانیاں، جو قصے کہانیاں وغیرہ ہوگی، لو اسٹوریز. تو لو اسٹوری. اور ایون اگر آپ کوئی اچھی بک پڑھنا چاہیں، کوئی ناول وغیرہ کوئی اچھے اس میں، لیکن اس میں بھی رومانس جو ہے وہ چاہے کوئی آپ ہسٹوریکل بھی بک اٹھا لیں تو رومانس کا ایک پارٹ اس کے اندر ضرور ہی رکھا جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں پڑھنے اور پھر ٹی وی پہ یہ موویز اور ڈراماز وغیرہ دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کے خیالات میں کنٹامینیشن ہو جاتی ہے. تو آپ اوپر سے ساری چیزیں آپ نے اپنی کور بھی کی ہوئی ہیں اور سب کچھ فزیکل چیزیں، لیکن خیالات آپ کے ٹھہر نہیں رہے کسی ایک جگہ پر، تو وہ بھی بہت ہی نقصان دہ چیزیں. اور اس کو منیمائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے خیال یہ ساری لمٹس لگائیں گے. اگر ہم باہر سے ساری چیزیں حفاظت کریں گے تو اندر کی دماغ کی بھی، آپ کی فکر کی بھی حفاظت ہوگی. اصل میں تقویٰ کا تعلق اسی سے ہے. بالکل. تقویٰ جو ہے وہ دل سے، اور دل کی حفاظت. دل کی حفاظت. تو اوور ایکسپوجر جو ہے وہ کسی چیز کا بھی درست نہیں ہے. جیسے گھروں کا تھا نا کہ گھروں میں بھی لمٹس ہونی چاہیے کہ کون کس ٹائم پر آئے اور اجازت لے کر آئے اور کس طریقے سے آئے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی کسی بھی چیز کو، چاہے وہ گھر ہو چاہے جسم ہو چاہے وہ سوچے ہی ہوں، تو اس کا بھی اوور ایکسپوجر نہیں کرنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ خواتین عام بیٹھ کے خواہ اپنے جو پرسنل ایشوز ہوتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے، مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھی اپنی ڈیلیوریز، اپنے مینسٹریشن کے مسائل، یہ کرنے کی بھی باتیں آپ نے کسی ڈاکٹر کو بتانا، ڈاکٹر کو بتائیں. سب عورتیں گائنیکالوجسٹ نہیں ہوتی ہیں کہ ان سے آپ نے سارے مسائل ڈسکس کرتے، پتہ نہیں یہ بھی چیز آتی ہے. وہ حدیث ہے نا کہ سر اور جو کچھ اس میں ہے اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ حیا یہی ہے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.